الرحمن الرحیم۔ آج کی فصل بہت امپورٹنٹ ہے اور نور الازا کا یہ لیکچر ہے، 14واں لیکچر ہوگا 15، اور آج انشاءاللہ سبحانہ ہم بیان کریں گے کہ غسل کے فرائض کون کون سے ہیں، یعنی کہ کن کن چیزوں کو غسل میں دھونا فرض ہے، لازمی ہے۔ تو ہم بغیر کسی تمہید کے آتے ہیں ترجمہ اور عبارت کی طرف۔ یاد رکھیے گا کہ 11 چیزیں ہیں جن کا غسل کے اندر دھونا لازمی و ضروری ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ میں خالی پہلے ان کے جو ہے وہ نام لے لوں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اچھا ہوگا، اور اس کے بعد ہم آئیں گے عبارت و ترجمے کی طرف، تاکہ ہمارے لیے جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے 11 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن کا غسل میں دھونا فرض ہے، جن کا غسل میں دھونا کیا ہے، فرض ہے، جن کا غسل میں دھونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ میں اگر اس کے نام لوں خالی تو پہلی چیز ہے کلی کرنا، دوسری ناک میں پانی ڈالنا، تیسری ہے ایک مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالنا، چوتھی ہے داخل کلفہ کا دھونا جس کے کھولنے میں تکلیف نہ ہو، پانچویں ہے داخل ناف کا دھونا یعنی کہ ناف کا اندرونی حصہ دھونا، چھٹی ہے مطلقاً مرد کے گندے ہوئے بالوں کا دھونا جڑ تک کہ پانی پہنچ جائے، نہ کہ عورت کے گندے ہوئے بالوں کا، ساتویں ہے کہ اس سوراخ کا دھونا کہ جو ملا ہوا نہ ہو، آٹھواں ہے کہ داڑھی کی کھال کا دھونا، اور نواں ہے مونچھوں کی کھال کا دھونا، اور 10واں ہے ابروں کی کھال یعنی کہ آئی برو اور جس کو بھویں کہا جاتا ہے اس کی کھال کا دھونا، اور 11واں ہے فرج خارج کا دھونا۔ تو اب ہم آتے ہیں عبارت و ترجمے کی طرف۔ فرماتے ہیں فصل لبیان فوائد الغسل، یہ فصل غسل کے فرائض کے بیان کے بارے میں ہے۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، فرماتے ہیں کہ غسل میں 11 چیزوں کا دھونا فرض ہے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں غسل الفم، منہ کا، یہاں پہ منہ کا ترجمہ کرو گے کلی کرنا، کیا کرنا؟ کلی۔ ایک ہوتا ہے وجہ بولتے ہیں کہ جہاں سے عادتاً انسان کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ لیکن فم کہاں پہ ہوتا ہے؟ فم ہوتا ہے جو منہ ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے اور وجہ الگ ہوتا ہے، تو یہاں منہ مراد ہے، یعنی کہ کلی کرنا جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں غسل الفم، کلی کرنا، منہ کا دھونا، والانف، ناک کا دھونا، مطلب کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے والبدن مرتن، پورے بدن کا ایک مرتبہ دھونا۔ اچھا، یہاں پہ غسل کا عطف 11 چیزوں پہ آئے گا، تو یہاں پہ اس وجہ سے میں اس کو مجرور پڑھوں گا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تابع ہونے کی وجہ سے۔ فرماتے والبدن مرتن، پورے بدن کا ایک مرتبہ دھونا، وداخل کلفۃ، اور کلفے کا اندرونی حصہ دھونا، لا عسر فی فسخھا، کہ جس کے کھولنے میں کوئی تنگی یا مشکل نہ ہوتی ہو، جس کے کھولنے میں کوئی تنگی یا مشکل نہ ہوتی ہو۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو ختنہ شدہ نہیں ہوتی، تو ختنہ جب ہو جاتا ہے تو اس وقت تو وہ چمڑی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو جو کلفے کا اندرونی حصہ ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ دھل جاتا ہے، یہ نہیں۔ لیکن جس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا تو وہ ان کے لیے جو ہے کھال کو چڑھا کر دھونا لازم ہوگا، جبکہ اس کے کھولنے میں کوئی مشکل تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اسلام جو پاکیزہ مذہب ہے، اس وجہ سے ختنے کا حکم دیا ہے۔ آگے میں بغیر کسی تمہید کے چل رہا ہوں آگے۔ وسرۃ، کیا؟ وسرۃ، اچھا سرۃ کا مطلب لکھ لو پیارے بچوں، ناف کا اندرونی حصہ دھونا، ناف کا اندرونی حصہ دھونا۔ وثقب غیر مندمن، وثقب غیر مندمن، ثقب کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں سوراخ، کیا؟ ایسا سوراخ جو ملا ہوا نہ ہو۔ بعض اوقات جسم کے اوپر سوراخ ہوتے ہیں، جیسے گولی لگ جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سوراخ آپ کو واضح طور پہ نظر آتے ہیں، تو اس سوراخ کو بھی دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرماتے وہ ثقب غیر مندمن، اور اس سوراخ کو دھونا جو ملا ہوا نہ ہو۔ اس کے آگے فرماتے وہ داخل المدفور من شعر الرجل مطلقاً، کیا؟ وداخل المدفور من شعر الرجل مطلقاً، پہلے آپ جو ہے وہ داخل کا مطلب اندرونی حصہ، مدفور گندھے ہوئے، شعر بالوں کو بولتے ہیں، رجل مرد، مطلقاً ترجمہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں مطلقاً مرد کا اپنے گندھے ہوئے بالوں کو کھول کر دھونا، ٹھیک ہے۔ للمدفور من شعر المرأۃ، نہ کہ عورت کے گندے ہوئے بالوں کا، کیوں؟ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے بار بار کھولے، لیکن مرد کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ان سر الماء فی اصولہ، اگر جو ہے جڑ تک، اگر
پانی ان کی جڑ تک پہنچ جاتا ہو. ٹھیک ہے, جہاں تک تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا, آگے جو ہے بالکل آسان ہے. فصل آج جلدی ختم ہو جائے گی ہماری. وہ بشر لحیتی, یہ داڑھی کی کھال کا دھونا. بشر بولتے ہیں پیارے بچوں کھال کو, اور لحیہ داڑھی کو. داڑھی کی کھال جلد, جلد بھی کہہ سکتے ہو, کھال بھی کہہ سکتے ہو. داڑھی کی جلد کا دھونا, داڑھی کی کھال کا دھونا. آگے فرماتے ہیں بشرت الشاربی, اور مونچھوں کی کھال کا دھونا. ٹھیک ہے, والحاجبی, حاجب بولتے ہیں ابرو. کیا بولتے ہیں؟ ابرو بھی کہہ سکتے ہو, بھویں بھی کہہ سکتے ہو. بھویں کی جو کھال ہے اس کا دھونا. والفرج الخارجی, اور فرج خارج کو دھونا غسل کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیے گا کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں, اور اس غسل سے مراد وہ غسل ہے جو فرض ہو, مثلا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد, یا پیچھے جو غسل فرض ہونے کے اسباب ذکر کیے گئے. ورنہ عام حالت میں پھر مسنون کام میں یہ کام محض سنت ہیں, فرض نہیں ہے. اس طرح جو ہے کلفے کا لفظ آیا, تو کلفہ اس کھال کو کہتے ہیں جو آلہ تناسل کے کنارے کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے. ختم کرنے والا اس کو کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, میری بات سمجھے آپ نہیں سمجھے؟ اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں اس جگہ پانی پہنچانے میں, اچھا یہ ہم اس کو جو ہے وہ نہیں چلتے, بس یہیں تک آج ہماری فصل جو ختم ہو چکی ہے. اگلی فصل بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کروں گا. یہ ہمارا آج 15 لیکچر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. جزاک اللہ.